ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، مریض نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں اگر ان کو تکلیف بھی ہے، درد بھی ہے، تو کیا انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ اس میں انجیکشن کے حوالے سے ہمارے جو اس وقت کے علماء ہیں دو قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جو انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اگر ضرورت شرعی پائی جائے اور اس موقع پر اگر کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے تو اس کی اسے اجازت ہے، اور اکثر علماء اسی بات پر ہیں۔ تو احتیاط تو اس میں ہے کہ جہاں تک ایوائڈ کیا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے بچا جائے، لیکن اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری آن پڑی ہے کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے تو پھر رخصت کے قول پر عمل کرتے ہوئے انجیکشن لگوا لیا جائے اور روزے کو پورا کیا جائے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی سوال میں آپ سے چاہوں گا کرنا انجیکشن کے حوالے سے، کیونکہ ایک پہلے بھی یہ سوال آیا تھا، تو آپ نے تو جو ہے آئی وی لائن جو مینٹین کی جاتی ہے اس کو بھی الاؤ کیا تھا، اور انٹرامسکولر جو ہے وہ بھی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے لگوایا جا سکتا ہے۔ ہم اسی بات پر فتویٰ دیتے ہیں قوم کی آسانی کے لیے کہ جو چیز کھانے پینے کی یا منفس کے ذریعے معدے تک داخل ہو وہ روزے کو توڑ دے گی، اور جو مسام کے ذریعے داخل ہو وہ روزے کو نہیں توڑے گی، چاہے وہ رگ کے ذریعے انجیکشن لگایا جائے یا پھر گوشت میں انجیکشن لگوایا جائے، چونکہ یہ مسام ہی ہے جتنا جسم ہے، تو یہ روزے کو نہیں توڑے گی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا اگر کوئی شخص افطار کا اہتمام کرتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ باہر چوراہوں پر باقاعدہ افطار کی پوری ایک جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے اور پورے اجتماعی طور پر لوگوں کو کروایا جاتا ہے، تو اس کی کچھ فضیلت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بالکل اس کی بہت فضیلت ہے، اور ایک حدیث پاک جو امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو ذکر کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی کا روزہ افطار کرا دے تو اس روزہ رکھنے والے کے ثواب کے برابر اس روزہ کھلوانے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا روزہ افطار کرائے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس پر درود بھیجتے ہیں، اور جبرائیل امین شب قدر کے اندر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شب قدر میں جبرائیل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جبرائیل امین جس سے مصافحہ کر لیں تو اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھیں خوف خدا سے اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں عطاء اللہ بات کر رہا ہوں، گلستان جوہر کراچی سے۔ جی فرمائیے عطاء اللہ۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ بڑا خوبصورت پروگرام ہیلتھ ٹی وی سے نشر کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دوسرے چینلز پر ایڈ کی بھرمار ہے اور بہت زیادہ ڈفرینٹ انہوں نے کلرس اینڈ کریڈ پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہے، لیکن یہاں پر ماشاء اللہ خالصتاً دینی مسائل سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو میں آپ کی پوری ٹیم کو سب سے پہلے مبارکباد پیش بہت شکریہ۔ ایل ٹی وی کو، آپ کے پروڈیوسرز کو، آپ کو، اور ہمارے یہ جو مفتیات کے اور بلیو کیجیے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے کل بھی فون کیا تھا، میرے 3-4 جو ہے وہ میری آواز آ رہی ہے؟ سگنل جی آپ کی آواز، جی بولیے۔ میں نے 3-4 سوالات کرنے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوں تو کیا ہم ٹوتھ پیسٹ یا برش کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ وہ کر سکتے ہیں، کسی میں پڑھا کہ نہیں کر سکتے ہیں، کنفیوژن ہے، ابہام ہے، تو ایک تو یہ جواب دے دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تراویح ہم پڑھتے ہیں تو آیا ہم نے اگر وتر یا فرض جو ہے امام کے ساتھ نہیں پڑھے تو ایسی صورت میں وتر امام کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال میرا بڑا اہم ہے اور یہ ایک ذہن میں ایک خلجان ہے، خلفشار ہے، کنفیوژن ہے کہ جب ہم حرم کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں تو اکثر اور بالخصوص تراویح کی جماعت میں دیکھا ہے
کہ امام صاحب جو ہے حجرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور نمازی جو ہے آگے کھڑے ہوتے ہیں بالکل کعبہ کے ساتھ لگ کر، جبکہ امام صاحب جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا مقتدی جو آگے کھڑے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا پھر یہ کہ خواتین بھی صفوں میں شامل ہوتی ہیں بعض اوقات، خاص طور پہ حج کے مواقع پر. تو میرا یہ پوچھنا ہے کہ یا تو ہم وہاں جا کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں، یا پھر کعبہ کے ساتھ ہر آدمی کوشش ہوتی طواف کے دوران وہی. تو یہ اس کا ذرا پلیز یہ کوئی فرقہ واریت کی طرف مت لے جائیے گا اس کو، یہ خالصتاً ایک ذہن میں سوال ہے. تو میں اس کو پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا امام سے آگے کھڑے ہونے سے کیا جماعت ہو جائے گی؟ بڑی مہربانی ہوگی اگر اس کا بہت شکریہ، مفصل بہت جواب دیں. شکریہ کال کرنے کا. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ مزید ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کمبر بات کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا، سب سے پہلے اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی جو ہے آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ ہم سے آرام سے بات کر سکیں. جی جی جی. اچھا مجھے ایک مسئلہ جاننا تھا جی کہ وہ میری نا ناک بند ہو جاتی ہے، تو وہ زینوسین نوزل اسپرے ڈالنے پڑتے ہیں، اور میں رات کو تراویح پڑھانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ریویژن کرنا پڑتا ہے صبح دن میں، تو وہ پڑھے نہیں جاتا مجھ سے. ناک بالکل کیونکہ بند ہو جاتی ہے تو سانس نہیں آتا. تو اس ٹھیک میں ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ڈراپس ڈال سکتے ہیں روزے میں یا نہیں ڈال سکتے؟ نیزل ڈراپس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. تو آپ نے کسی ENT اسپیشلسٹ کو دکھایا ہے؟ جی دکھایا تو ہے، وہ بولے آپریٹ ہوں گے، ہمارے ماس بڑا ہوا ٹونسلز ہیں وہ ہوگا. جی بڑے ہاں، ہوئے. ٹونسل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. انشاءاللہ شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. مفتی صاحب، امام کعبہ کے حوالے سے سوال آیا، اور وہاں پر کیونکہ سم ٹائم جو نمازی ہیں وہ آگے ہوتے ہیں، سم ٹائم امام پیچھے ہو جاتا ہے. امام کعبہ کے متعلق سوال نہیں ہے، وہاں پر مقتدین کعبہ کے مقتدین، متعلق، چلیں مقتدین امام چلیں کعبہ کے آپ متعلق صحیح سوال ہے. ایک پراپر تو وہ جو مقتدی ہیں وہ اگر امام سے آگے ہوں گے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. ہاں کعبہ شریف میں یوں ہے کہ چار طرف ہیں. جی ہاں مصعب، خواتین بھی بیچ میں شامل ہوتی ہیں اور باقاعدہ مرد اور خواتین دونوں بالکل قریب. یوں مسئلہ یاد رکھیں کہ جو عورت نامحرم کے ساتھ کھڑی ہوگی، نامحرم جو اس شخص کی نماز ٹوٹ جائے گی. جیسے متصل ہو ہاں متصل اگر ہو اور اسی طرح آگے والوں تو جی پیچھے والوں کی بھی، پیچھے والوں کی بھی ٹوٹ جائے گی، اور جو ساتھ والے ہیں ان کی بھی ٹوٹ جائے گی. عورت نے اگر آ کر نماز کی نیت باندھی اس کے ساتھ ہی تو پیچھے والوں کی بھی گئی اور ساتھ والوں کی بھی گئی. فقہ حنفی کے انتر. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کردہ مسئلہ ہے. یہاں پر یہ ہے کہ کعبے کی چونکہ چار سمتیں ہیں، چار دیواریں ہیں، تو اس میں جس دیوار کی طرف، جس سمت کی طرف امام کعبہ موجود ہے اس سمت میں مقتدی اس سے آگے نہیں ہو سکتے. ورنہ مقتدی کی نماز اگر اس کا پاؤں امام سے آگے ہو گیا تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی. مگر جو باقی تین طرف ہیں اس میں اگر وہ ڈسٹینس کم بھی رہ جاتا ہے تو حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے. جس طرح ہم وہاں گئے تو بہت قریب لوگ ہو جاتے ہیں چار باقیہ تین طرف سے، مگر جو امام والی سائیڈ ہے اس میں لوگ احتیاط کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی بد احتیاطی کرے اور امام سے آگے ہو جائے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، نماز ان کی اقتدا نہیں ہوگی. اچھا مصعب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اگر مسجد حرام سے نماز پڑھائی جا رہی ہے اور سامنے جو شاپنگ پلازا ہیں، اگر لوگ اس آواز کو سن کر وہاں پر نیت باندھ لیں اور وہاں پر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ نماز میں اقتداء کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کا مقام